جہان فن میں دور دور تک برائے نام ہو، اے بد نصیب قوم تم غلام تھی غلام ہو۔ ہماری ٹیم کو کچھ میسیجز موصول ہوتے ہیں اور اس میں ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، اور ویڈیوز دیکھ کر دل غمگین سا ہو جاتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں زندگی جی رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال ہمیں ملتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر معاملہ اس وقت گردش کر رہا ہے۔ ضلع گجرات کے علاقے کڑیاں والا کے قریب بڑا پنڈ کے نام سے ایک گاؤں ہے، وہاں پر کوئی امام مسجد نے کسی پیر صاحب کے متعلق ویڈیو بنائی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا، جس طرح کا بھی ان کا لب و لہجہ تھا، انداز تھا، جو معاملات، ظاہر سی بات ہے امام صاحب بھی اسی علاقے کے ہوں گے، انہوں نے ویڈیو بنائی کہ یہ جی دیکھیں یہ فلاں علاقے کے پیر صاحب ہیں اور ان کے کام دیکھیں۔ ہمارے ہاں جہاں پر علم اتنا زیادہ پھیل چکا ہے نا، وہیں پر جہالت بھی ابھی ویسے کی ویسے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر پیر صاحب کے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پورے ہندوستان کے اندر ڈھول بجائے جاتے ہیں، درباروں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی دلیل دے رہے ہیں آپ؟ کیا یہ قرآن کی دلیل ہے یا حدیث کی دلیل ہے؟ اس کا مطلب کہ پیر صاحب نے آپ کو علم سے دور ہی رکھا ہے، پیر صاحب نے آپ کو قرآن کے نزدیک نہیں آنے دیا، پیر صاحب نے آپ کو علماء کے نزدیک نہیں آنے دیا، بلکہ پیر صاحب نے یہی کہا ہے کہ مہینے بعد لاکھ روپیہ پیر صاحب نو دے دیو، تواڈیاں نمازاں بھی قبول، تواڈے عمرے بھی قبول، تواڈے حج بھی قبول۔ مگر یہ کیسی انسانیت ہے؟ یہ انسانیت نہیں، فرعونیت ہے کہ جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر لگائی، انہوں نے ساتھ ہی معافی بھی مانگی، مگر آپ کو معافی پسند نہیں آئی، یعنی کہ آپ زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں معاذ اللہ۔ آپ کو ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ہی آپ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر ہی آپ سے معافی مانگتا ہے، آپ کو معافی پسند نہیں آئی، اسی لیے آپ کو وہ معافی قبول نہیں تھی، تو آپ نے چاہا کہ امام صاحب میرے قریب آئے، آ کر پاؤں میں پڑے، میں ویڈیو بناؤں اور امام صاحب پاؤں کو ہاتھ لگا کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ مصلی پر کھڑے ہونے والا امام کی یہ حیثیت ہے اس معاشرے میں کہ اس کو کوئی بھی اپنے پاؤں میں گرا سکتا۔ ہم کو ڈوب مرنا چاہیے۔ نعرے ہمارے یہ ہیں، ہم غزہ کو فتح کریں گے، غزہ والوں کا بدلہ لیں گے، فلانے کا بدلہ لیں گے، فلاں کریں گے، یوں کریں گے، فلانے کو یوں کر دیں گے۔ ہمارے محلے کی مسجد کے امام کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے، ہمارے محلے کی مسجد کے امام کی وقت معاذ اللہ یہ ہے کہ ہمارے محلے کا وڈیرا کسی بھی وقت اسے اپنے پاؤں میں گرا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس وڈیرے کی شان میں دو الفاظ بولے جو کہ وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ایسے ہیں ہم مذہبی لوگ، اور یہ ہے ہمارے عاشق رسول ہونے کے دعوے، کیونکہ یہ خود تو پڑھے نہیں ہوتے، پڑھائی کے قریب یہ گئے نہیں ہوتے، مریدوں کو کبھی انہوں نے دین کا تبلیغ کی نہیں ہوتی، نہ ان کو کبھی یہ کہا ہوتا ہے کہ پتر نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو۔ انہوں نے بس ایک یہ تسبیح پڑھائی ہے، بس نوٹ دیا کرو تمہارے کام ہو جائیں گے، نوٹ دیا کرو تمہارے راستے کھل جائیں گے، نوٹ دیا کرو تمہارے پتر کی شادی صحیح جگہ پر ہو جائے گی، نوٹ دیا کرو تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا امام صاحب کون ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ انسانیت کیا ہے۔ میں یہاں پر اپنے مقتدر اداروں کے اعلیٰ افسران سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے محکمے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بدماشی کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے بیشتر دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں، برائے مہربانی اپنی گاڑیوں کا رخ اور اپنا رخ مذہبی حلقے کی طرف بھی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ دو نمبریاں کون اور کہاں سے کر رہا ہے۔ یہ جتنے دو نمبروں کا ٹولہ ہے، پیڑ ہے، سجادہ نشین ہے، گدی نشین ہے، کوئی بھی ہے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے، ہاں بھائی تیری حیثیت کیا ہے، کون ہے تو؟ اگر تو پیر ہے تو دیکھا جائے کہ وہ شریعت پر ہے یا نہیں ہے، پیر ہونے کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں ہے۔ جو پیری مریدی کے نام پر بزنس کر رہا ہے سر، اس کو سرعام چوکوں میں لٹکائیں تاکہ وہ نشان عبرت بنے۔ کیا یہ جو امام مسجد ہے، کیا اس کی بیوی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے بچے نہیں ہوں گے؟ وہ بچے اگر چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے ہو کر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب اپنے باپ کی ویڈیو دیکھیں گے کہ میرے باپ کو کسی نے اپنے پاؤں میں گرایا تھا تو میرا باپ اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہا تھا، حالانکہ میرا باپ وہ تھا جو مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتا تھا، جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ پیچھے اس امام کے۔ کیا سوچیں گے وہ امام صاحب کے گھر والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر ان کی ماں زندہ ہوئی تو وہ اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر کیا فیل کرتی ہوگی؟ کیا ایک پیر اس معاشرے میں اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے گا، جسے چاہے گا پکڑ کر لا کر اپنے قدموں میں پھینکے گا؟ قبر میں جا کر رب کو جواب بھی دینا ہے، آقا کریم کا سامنا بھی کرنا ہے۔ کس طرح کریں گے؟ کیا کہو گے وہاں پر؟ کیا ہیلے بہانے بنائیں گے وہاں پر؟ یہ دنیا کے مفاد، دنیا کے تعلق، دنیا کا مال و اسباب سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ میں اپنے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا سر، اس معاملے کو زیر غور لایا جائے اور اس پر مکمل تفتیش کی جائے، جو بھی قصوروار ہے اس کو سرعام سزا دی جائے، تاکہ یہ معاملہ کل کو نہ ہو، اور کل آنے والا جب اس معاملے کو دہرانے لگے تو وہ اس کے لیے یہ سزا نشان عبرت بنے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔